بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ اس بچے کی اچھی پرورش کر سکیں اور اس بچے کو خالص عربی زبان سکھا سکیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بہت سی دائیاں مکہ میں داخل ہوئیں کہ عرب کے بچوں کو گود لے سکیں اور ان کو دودھ پلا سکیں، تو جو بھی دائی حضرت عبدالمطلب کے گھر آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نہیں ہیں، تو وہ یہ سوچ کر واپس چلی جاتی کہ آپ کے گھر سے اس کو کیا ملے گا۔ اس طرح بہت سی دائیاں آئیں اور یہ سوچ کر واپس چلی گئیں، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود نہ لیا، کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ یہ سعادت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو ان کو معلوم ہوا کہ ساری دائیوں نے بچے حاصل کر لیے ہیں اور اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، تو بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ باقی دائیاں بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، وہ سب مجھ پر ہنسیں گی اور مجھے طعنے ماریں گی، تو کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث بولے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا پتہ اللہ پاک ہمیں اس یتیم بچے کی برکت سے خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ حضرت عبدالمطلب کے گھر پہنچیں، جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو خوش آمدید کہا۔ جناب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے جو سفید رنگ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پیار سے ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے اور آنکھیں کھول کر مسکرانے لگے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے جو آسمان تک گیا ہے، تو حضرت بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور آپ کو پیار کیا، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے کر آپ کو اپنے قافلے میں لے آئیں، اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے بائیں طرف سے دودھ نہ پیا بلکہ دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کیا۔ بعد میں بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا، تو تمام دائیاں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا مذاق اڑانے لگیں کہ یہ یتیم بچہ تم نے لیا ہے، اس سے تم کو کیا حاصل ہوگا، ہم نے تو امیروں کے بچے گود لیے ہیں، وہ ہمیں بہت سا مال دیں گے۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ یہ بچہ ہی میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ خیر جب قافلہ روانہ ہوا تو حضرت بی بی
حلیمہ کی اونٹنی نے سب قافلے والیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب دائیاں حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری اونٹنی تو بہت لاغر اور کمزور ہے۔ جب ہم آئے تھے تو تب تو یہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اب یہ اتنا تیز کیسے چل رہی ہے، جبکہ ہماری اونٹنیاں اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ سب میرے لیے بھی بہت عجیب معاملہ ہے۔ خیر جب وہ بنو سعد کی بستی پہنچے تو ان دنوں وہاں قحط چل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب شام کو میری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان سے دودھ بہت مشکل سے نکلتا تھا، بہت کم دودھ ہوتا تھا، جبکہ اس دن معاملہ بہت عجیب تھا۔ ہم ان بکریوں کا دودھ نکالنا شروع کیا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور پھر بھی ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ کم نہ ہوا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، جبکہ ان کی بکریاں بہت کم دودھ دے رہی تھیں، لیکن ہمارے گھر ہر چیز میں خیر و برکت ہو گئی۔ دوسرے لوگ بہت حیران ہوئے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے، اور 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی تھی، اور 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں نظر آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی تو بنو سعد میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اور تمام پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئے۔ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا تو اسے اس کی والدہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رہیں، چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ہم چاہتے تھے کہ ابھی 1 سال آپ کو اپنے پاس رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر ہو جائے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ کی والدہ مان گئیں، اور ہم 1 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ باہر نکل کر دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن ان کے پاس نہ جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امی جان، میرے بہن بھائی دن کے وقت نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں، ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ تو یوں آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے، اور خوش خوش جاتے اور خوش خوش آتے۔ پھر اچانک ایک دن میرے بچے خوفزدہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئے کہ امی جان جلدی چلیں ہمارے ساتھ، ورنہ آج ہمارے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر خوف طاری تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایسی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ تو انہوں نے مجھے پکڑ کر نیچے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا، اور اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکال کر باہر پھینک دی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ چیز سیاہ رنگ کا دھبا تھا، جو انسان میں موجود شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ خیر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے آئیں۔
ایک دن حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، ہمیں اس کو اس کی والدہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جوں ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لیے لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے، میں پریشان ہو گئی اور پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ میں محمد کو لے کر آ رہی تھی کہ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ آپ کہاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ خیر، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہامہ کی آبادی میں پہنچے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ وہ درخت بہت گھنا تھا۔ حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ آپ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب آپ کو پہچان نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ اور پھر انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا اور رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس تشریف لائیں تو حضرت بی بی آمنہ نے کہا، اے حلیمہ، اب آپ محمد کو کیوں لے آئی ہیں جبکہ آپ کی تو خواہش تھی کہ ان کو اپنے پاس رکھنے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں اور میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ ان کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے میں ان کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ سچ سچ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سارا حال کہہ سنایا اور ان کے چند اور معجزات بھی بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی برکات عطا فرما رکھی تھیں۔ سب لوگ حیران ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہت سے معجزات دیکھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزات تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔